السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو بھائیو، آج کا ہماری جو قرآن کلاس ہے وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کو بنانے سے نظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے تم نام بتاؤ۔ انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے سے اشیاء کے نام علم کو اپنے ذہن میں گرفت میں لاتا ہے، لہٰذا انسان کی تمام معلومات دراصل اسماء اشیاء پر مشتمل ہے۔ آدم کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا ہے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم اور حکمت والا تو ہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے اور فرشتوں کی ہر صنف کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ مثلا ہوا کے انتظام سے جو فرشتہ متعلق ہے وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتا ہے، مگر پانی کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے۔ انسان کو ان کے برعکس جامع علم دیا گیا ہے۔ ایک ایک شعبے کے متعلق چاہے وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہو، مگر مجموعی حیثیت سے جو جامعیت انسان کے علم کو بخشی گئی ہے وہ فرشتوں کو میسر نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو علم دیا ہے وہ فرشتوں کو نہیں دیا۔ فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اپنی عقل کے اوپر چھوڑ دیا ہے، وہ اپنی عقل استعمال کر کے چاہے تو وہ اچھائی کا رستہ اختیار کر لے، چاہے تو وہ برائی کا رستہ اختیار کرے، اپنی عقل استعمال کرنی ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، مثلا کہ تم نہیں جانتے۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے شبے کا جواب تھا۔ گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ میں آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں۔ اس کے تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا ہے وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو اصلاح کا بھی ہے، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی ہے، زیادہ پیش قیمت ہے۔ حکیم کا یہ کام نہیں ہے کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دیا جائے۔